امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کہے کہ وجہ تقدیم کیسے ہے تو اسے جواب دیا جائے گا کہ وجہ تقدیم اس طرح ہے، یہ یوں کہا جائے، کس طرح؟ وَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، یعنی یہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد کے سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر جادو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جادو فرشتوں پر نازل نہیں کی فرمایا تھا، وحی نہیں بھیجی تھی جادو کے ذریعے، بلکہ کتاب نازل فرمائی تھی۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا سُلَيْمَانَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ بابل میں ہاروت و ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس صورت میں ملاکین سے مراد جبرائیل یعنی میکائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ جادوگر یہودی یعنی کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر جبرائیل اور میکائیل کی زبانی جادو نازل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تکذیب کی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جبرائیل اور میکائیل کوئی جادو لے کر نازل نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی اور یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ حضرت جبرائیل میکائیل علیہ السلام کبھی کوئی جادو لے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو بھی جادو سے بری قرار دیا اور فرمایا کہ جادو تو شیطانوں کا کام ہے، جادو کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے، شیطانوں کا ہے، بلکہ ہاروت و ماروت سب وہ بتاتے وہ فرشتے تھے جو اللہ نے ایک سزا میں انہیں مقرر کر رکھا تھا، لیکن وہ فرشتے بھی بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش میں ہیں اور ہم جادو سکھا بھی رہے ہیں، لیکن یہ غلط ہے اور آپ جو ہے کفر میں داخل ہو گئے، ہم جادو سیکھ لو لیکن آپ کفر میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے اسے ہاروت و ماروت میں سکھایا تھا، لیکن لوگوں نے جادو سکھانے والے آدمی سے جن سے کہ ایک نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا، اس تفسیر کے مطابق ہاروت اور ماروت دو آدمیوں کے نام ہیں، اور ان کی تردیس ہے جو کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے۔ یہ جریر کی بیان و تفسیر ہے، لیکن ایک تکلف ہے جو کہ مخفی نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ بات صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ بہت سے سلف کا یہ مذہب ہے کہ ہاروت ماروت آسمان کے دو فرشتے تھے جنہیں زمین پر نازل کیا گیا، پھر ان کا یہ واقعہ پیش آ گیا تھا کہ اس واقعے اور فرشتوں کے عصمت کے بارے میں جو دلائل وارد ہیں اس میں تحقیق اس طرح ہو گئی کہ ان کے دونوں کے بارے میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو تھا پہلے ہی تھا، لہٰذا یہ ان دونوں کی تخصیص ہو گئی، اس لیے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں، جیسا کہ ابلیس کے بارے میں بھی پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اللہ تعالیٰ تو سبھی جانتا ہے اور سبھی بات کو جانتا اور ہر چیز کو عطا فرماتا، وہ سبھی کچھ جانتا۔ ابلیس کسے کرنے والا تھا وہ جانتا، ہاروت ماروت کون ہونے والے انہیں بھی جانتا تھا، اور تو ابلیس فرشتوں میں سے ہونا اس آیت کریمہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو وہ اللہ اور قرآن یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا ہے تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ابلیس کے بنا ایک ابلیس نے تو سجدہ نہیں کیا، لیکن اور جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے نہ مانا، اور دیگر بہت سی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کا یہ معاملہ تو ابلیس کے معاملے کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بہت ہلکا ہے اور ابلیس کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ قرطبی نے اسے ہاروت و ماروت اور فرشتوں کا آسمان سے اترنا حضرت علی ابن مسعود اور ابن عباس اور عمر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور کعب بن احیار اور سیدی اور کلبی سے روایت کیا ہے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسے یہ روایت کیا ہے، اور یہ بات جو ہے صحابہ کرام کی باتوں سے دلیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن جہاں تک قصہ زہرا کا تعلق ہے وہ بنا شک موضوع اور من گھڑت ہے۔ ایک قصہ ہے زہرا کا تو وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ کا من گھڑت ہے۔ بابل کا محل اور وقوع ہیبت دانوں کا کہنا ہے کہ بابل جو ملک و عراق کا شہر ہے، بحر محیط اور غربی یعنی بحر اقیانوس
یہ بحر دقیانوس سے 70 درجے طول بلند پر واقع ہے، اور جنوبی جانب سے یہ زمین کے وسط یعنی خط و استور سے 35 درجے عرض بلد پر واقع ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ ایک طرح کا ایک مسائل ہے۔ جادو سیکھنا کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جادو سیکھنا کیا ہے؟ کفر میں داخل ہونا۔ جو جادو سیکھے گا وہ انسان نہیں ہے، وہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ جادو کی باتیں شیطانوں سے شروع ہوئی تھی، اور شیطانوں سے ہی شیطانوں نے پڑھا، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو اکٹھا کیا اور اسے دفن کروا دیا، اکٹھا کرایا کہ لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا تھا۔ تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لینے کی ہے کہ جادو جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پہلے سے شروع تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شروع تھا، لیکن اسے آپ نے نیست و نبود کروا کے ختم کرا دیا، اس کا مسئلہ ہی ختم کرا دیا۔ اور آج بھی جادوگر ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، تو یہ بات خاص طور سے سمجھنے کے لائق ہے، اور بالکل واضح طور پہ حقیقت ہے۔ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاروں مذہب کے اندر جادو سیکھنے کی پرمپرا ہے اور سکھائی جاتی ہے، اور لوگ سکھاتے ہیں۔ لیکن مسلمان کوئی بھی مومن اگر اس مسئلے کو سیکھتا ہے، جادو کو سیکھتا ہے، تو یہ بات واضح طور پر سمجھنے کے لائق ہے کہ اس کا مذہب اسلام میں داخل ہونے سے انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل پہ کفر کی مہر لگ جاتی ہے، یعنی وہ مسلمان پھر نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہم آگے بیان کریں گے، ابھی بھی بتائی جاتی کہ جس نے جادو سیکھا وہ جادوگر کے پاس میں گیا، کاہن کے پاس میں گیا، اور نجومی کے پاس میں گیا، تو ان تینوں کے پاس میں جانے کے بعد میں کوئی بھی مومن جاتا ہے تو اس کے دل پہ کفر کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس کی کوئی بھی استعمال کی ہوئی بات یا کوئی بھی استعمال کی ہوئی چیز، یعنی کہ جو اسے پڑھ کے دے، اس پہ دم کر کے دے، اور وہ اسے مومن کھائے، تو اس کے مذہب خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے مذہب میں خرابی آ جاتی ہے، جو کفر کی مہر اس کے دل پہ لگا دی جاتی ہے۔ یہ واضح طور پر سمجھنے کے لائق ہے۔ لیکن آج کے دور میں خاص طور سے بات بتائی جاتا ہوں کہ ہم نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ مسلمان لوگ جادوگروں کے پاس میں خوب جاتے ہیں، اور خوب اس کی پڑھی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ ان کی باتیں صحیح بھی نکلتی، کیونکہ جو شیاطین تھے وہ پہلے چڑھا کرتے تھے آسمان پہ، اور پھر وہ ان کی باتوں فرشتے سن کے زمین پہ آتے تھے، اور وہ کاہنوں سے، وہ جادوگروں سے بات کہتے تھے، تو وہی باتیں ہویا کرتی تھیں۔ تو یہ بات تو صحیح ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منع فرما دیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جادو آج بھی مسلمان سیکھتے ہیں، جادوگر آج بھی مسلمان سیکھتے ہیں، جادوگری سیکھتے ہیں، تو ان سے قطعاً یہ بات ثابت ہے کہ وہ جادو سیکھنے والا انسان ہمیشہ مسلمان نہیں رہے گا، اور کبھی بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ جب وہ جادو سیکھے گا تو اس کے دل پہ بھی کفر کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ جادو سے اور مسلمانوں سے اور رسولوں سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر تم لوگوں کو جادو ہی سیکھنا ہے تو قرآن شریف کا عمل کیجئے، قرآن شریف کے عملوں پہ، ان پہ چلے کرو، عمل کرو، وظائف پڑھو، استخارے پڑھو، جو ثواب کا ثواب ہے، اور آپ کا ایمان بھی درست رہ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ اس بات پر خاص طور سے توجہ دیں، اور میری گزارش ہے کہ آپ جادوگری نہ سیکھو، کسی جادو کے پاس میں نہ جاؤ، کسی جادوگر کے پاس میں نہ جاؤ، کسی کاہن کے پاس میں نہ جاؤ، اور کسی بھی نجومی کے پاس میں نہ جاؤ، کیونکہ ان چیزوں کو جانے کے لیے، ان کے پاس میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے مذہب میں خرابی ڈال دیں گے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہے، اور آپ کا ایمان قرآن شریف سے ہے۔ قرآن شریف کا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی طاقتور کتاب ہے، ایسی مضبوط کتاب ہے کہ ایسی دنیا میں آج تک کوئی بھی کتاب نہیں آئی، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ تو یاد رکھو، آپ جادوگری نہ سیکھو، جادوگروں کے پاس میں نہ جاؤ۔ ناظرین کرام، آپ لوگ پریشان ہو، جگہ جگہ کسی مسائل میں گرفتار ہو، کسی تکلیفوں میں گرفتار ہو، تو کسی اچھے عامل کی، کسی اچھے بزرگ کی تلاش کرو، اور ان کے پاس میں جا کے اپنی عرضیاں لگائیے، اپنی بات رکھیے، وہ اللہ سے دعا کریں گے۔ اور آپ لوگ بھی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرو کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں،
کیونکہ یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس آپ جاؤ گے تو آپ کا مذہب خراب ہو جائے گا۔ ہمارا مذہب بہت قیمتی ہے۔ ہمارے مذہب کے لیے لوگوں نے اور بڑے بڑے بزرگان دین، انبیاء اعظام اور تابعین، تبع تابعین، ازبات مطہرین، خلفاء راشدین، اہل صدا، ائمہ صلاح، دانشور مخدوم نے اور بڑے بڑے بزرگان دین نے، مجدد نے بہت سے قربانیاں دی ہیں، اور 1,24,000 پیغمبر کی قربانیاں۔ تو ہم یہ بات بھی آگے دھیرے دھیرے سب بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں کی ہمارے مذہب میں قربانیاں ہیں، مسلمان کو پکا کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے۔ تو ان میں جادوگروں میں کوئی طاقت نہ ہے، وقت گر کو دکھاوا اور چھلاوا ہے، جو آپ کو دکھا دیتی ہیں، چھلاوا کرتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سے باز آ جائیے انشاءاللہ تعالی، پھر ہم اگلی کلپ میں نئے واقعات کے ساتھ پیش ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔